سب کے سب اللہ کے یہاں اعزاز کے مستحق بنتے ہیں، وہیں اس بچے کے حفظ میں جو لوگ کسی بھی اعتبار سے واسطہ بنے ہوں، کسی بھی اعتبار سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا یہ اجلاس جامعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس ادارے کے چند منتخب بچوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، ان کے اعزاز میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس جلسے کی مناسبت سے ہی آپ حضرات کی خدمت میں دو تین باتیں عرض کروں گا۔ رات بھی بڑی ہو چکی ہے اور لمبی بات کا موقع نہیں ہے۔ محترم سامعین، آج کی یہ مجلس، آج کا یہ اجلاس جن پاکیزہ اور منتخب ان حفاظ کرام کی دستار بندی کے اعزاز میں ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اعزاز جو اس دنیا میں اور اس اسٹیج پر کچھ گھڑی میں ان بچوں کا ہونے والا ہے، یہ ایک علامتی اعزاز ہے، یہ ایک چھوٹا سا اعزاز ہے، چھوٹا سا یہ اکرام ہے۔ وہ اکرام اور وہ اعزاز جو اللہ تبارک و تعالی ان بچوں اور ان حفاظ کرام کا اس دنیا کے بعد کی دنیا جسے ہم آخرت کہتے ہیں، اس دنیا میں، اس آخرت میں جو کچھ اعزاز ہونے والا ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اپنے بڑوں سے، دیگر اہل علم سے، کہ حافظ قرآن قیامت کی گھڑی میں ہوگا اور اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، ان کے خاندان کے لوگ ہوں گے، کروڑوں اربوں کا مجمع ہوگا۔ بھرے مجمع میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کو عزت و کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ وہ تاج ایسا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی۔ لوگ رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آخر اس شخص کو اتنا بڑا اعزاز اس نفسا نفسی کے عالم میں اور قیامت کی گھڑی میں کیوں کر حاصل ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ یہ اعزاز تو اس کا ہوا جنہوں نے اس بچے کے حفظ میں ذریعہ والا رول ادا کیا۔ خود حافظ قرآن کے ساتھ معاملہ اللہ کا بہت اور اونچا ہوگا، ایسا اونچا معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس حافظ قرآن سے کہ تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کی ایک ایک منزل کو طے کرتا جا، ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کی ایک ایک منزل کو طے کرتا جا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اکرام اللہ کی طرف سے ان حضرات کے لیے ہوگا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو قرآن سے جوڑے رکھا، قرآن کے حفظ کو اپنے سینے میں بسایا،
قرآن کو یاد رکھا، ایسا اعزاز و اکرام اللہ تبارک و تعالی آخرت کی گھڑی میں فرمائیں گے جس کا آج ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں اگر آگے بڑھ کر یہ بھی عرض کروں کہ دنیا کی تمام اسباب، دنیا کے تمام اسباب جوڑ دیے جائیں، جمع کر دیے جائیں کسی شخص کے اعزاز میں، انسان اپنی طاقت پوری لگا دے کسی آدمی کے اعزاز و اکرام کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اعزازیہ کے لیے خرچ کر دے، تو وہ اعزاز جو کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے کسی شخص کا کیا جائے، یہ اعزاز بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں جو اعزاز و اکرام اللہ تبارک و تعالی آخرت میں حافظ قرآن کے لیے کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ حفاظ کرام بڑے عظیم ہیں، بڑے معزز ہیں، بڑے مکرم ہیں، جن کے اعزاز اور علامتی اعزاز کے لیے آج کی یہ مجلس جن کے اعزاز کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں اب اسی پر کچھ بات اور جوڑتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ نے آخرت کا نظام جو رکھا ہے اس کی ایک دو مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جو بڑی محنت سے اور جو بڑی جانفشانی سے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، اور جو ماں باپ اس کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، اور جو اساتذہ ان کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے یہاں اعزاز کے مستحق بنتے ہیں۔ وہیں اس بچے کے حفظ میں جو لوگ کسی بھی اعتبار سے واسطہ بنے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ذریعہ بنے ہوں، اللہ اس ذریعے کو ضائع نہیں فرماتے، اس کی بھی قدردانی فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی بچے کی کفالت کوئی قبول کر لیتا ہے اور اس بچے کے قیام و طعام کے خرچے کو اٹھا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعاون کو ہرگز ضائع نہیں فرماتے۔ اور عجب نہیں کہ ایسے معاونین کا یہ تعاون ان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ نے بڑا وسیع اور رحمت والا اصول جس کو ہم سوچ نہیں سکتے، اللہ نے آخرت کا وہ اصول رکھا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص واسطہ بنا کسی کار خیر میں، اس کار خیر میں واسطہ بننے والے کے لیے اللہ کا فیصلہ دیکھیے۔ ایک حدیث شریف کے واسطے سے میں عرض کرتا ہوں، ایک حدیث شریف میں کہا گیا کہ ایک تیر جو مجاہد اللہ کے راستے میں دشمن خدا پر جہاد کرتے ہوئے چلاتا ہے، یہ ایک تیر سہم واحد، ایک تیر جو اللہ کے راستے میں مجاہد نے چلایا دشمن خدا سے مقابلہ کرتے ہوئے، یہ ایک تیر 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا، حدیث شریف ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد کہ ایک تو وہ مجاہد جو میدان میں، مقابلے میں، جنگ میں جب جہاد کا موقع تھا، اس نے آمنے سامنے کی ٹکر لیتے ہوئے جو تیر چلایا، تو ظاہر ہے جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دشمنان خدا سے لڑنے کے لیے چلایا۔ اس کا مقام تو سب جانتے ہی ہیں۔ اس تیر کی بنیاد پر اور اس جہاد کرنے کی بنیاد پر وہ تو جنت میں جائے گا ہی، اسی طرح سے یہ تیر اس دوسرے شخص کو بھی جنت میں لے جائے گا جو تیر
اس مجاہد تک کسی کے واسطے سے پہنچا، جو واسطہ بنا، جو ذریعہ بنا، اس ذریعہ بننے والے کو بھی اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور تیسرا شخص جس نے تیر بنایا، تیر بنانے والا گھر میں بیٹھ کر اپنے کارخانے میں وہ تیر بناتا ہے، بناتا رہتا ہے۔ دوسرا شخص سپلائی کرتا ہے، سپلائی کر کے مجاہد کے ہاتھ میں دیتا ہے، پھر مجاہد اس تیر کو چلاتا ہے۔ یہ تین گویا کہ یہاں پر افراد ہو گئے، ایک تیر چلانے والا، ایک واسطہ بننے والا، اور ایک کارخانے میں بیٹھ کر بنانے والا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں کے تینوں اس ایک تیر کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ اللہ نے آخرت کا معاملہ کتنی وسعت و رحمت کا اور کتنے اجر و ثواب کا رکھا ہے۔ کوئی واسطہ بنتا ہے کار خیر میں، اللہ اسے ضائع نہیں فرماتے۔ اس موقع پر وہ چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آیا کہ جب مسجد نبوی میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چراغ کو روشن دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ کون اس طرح سے انتظام کیا؟ تو ایک صحابی کا نام لیا گیا کہ وہ صحابی جو ملک سیریا سے، جسے پہلے شام کہا جاتا تھا، ملک سیریا یعنی شام سے وہ چراغ لے کر آئے ہیں، اور چراغ جلانے کے لیے تیل چاہیے، وہ تیل بھی ہے، اور مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ روشنی کا انتظام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور آپ نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر آج کے اعتبار سے کوئی بڑا کام محسوس نہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں چراغ جلا دیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن نہیں، آخرت کا معاملہ بڑی رحمت، بڑی وسعت، بڑے خزانے کا معاملہ ہے کہ چراغ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ یہ ہے آخرت کا اصول اور آخرت کا فیصلہ۔ بہرحال